السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ نے جو اس وقت پاکستان میں کارروائی ہو رہی ہے، خاص طور پہ کریک ڈاؤنز اسمگلروں کے خلاف، مافیاز کے خلاف، لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے بھی اور ذخیرہ اندوزوں کے حوالے سے، ہر قسم کے مافیاز کے حوالے سے، اور یہ بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے۔ شاید آپ کو اتنا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں گرفتاری بھی ہو رہی ہے، اور گرفتاریوں کے ساتھ ساتھ جو لنک ہے، سہولت کار ہیں جو کہ بیوروکریسی میں بھی ہیں، انتظامیہ میں بھی ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہیں، عدلیہ میں بھی ہیں، ان کے لنک کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی شروع کر دی جائے گی۔ لیکن ایک بڑی کارروائی جو ہے، جس کا ابھی اعلان کیا آپ کے انٹیریئر منسٹر نے، کہ بارڈرز کے اوپر جو اسمگلنگ ہے اس میں ظاہر ہے جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایف سی کے لوگ بھی کھڑے ہیں، فوج کے لوگ بھی کھڑے ہیں، رینجرز کے لوگ بھی کھڑے ہیں، تو پھر کیسے یہ اسمگلنگ ہو جاتی ہے؟ یہ سوال اٹھایا جاتا تھا۔ تو انٹیریئر منسٹر نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس نے کہا ہاں جی، اس میں ان کی انوالومنٹ کے بغیر تو یہ اسمگلنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ بارڈرز پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ بڑی واضح طور پر آرمی چیف نے، جو جنرل عاصم منیر ہیں، انہوں نے بڑا واضح بیان دے دیا، اس بیان کو وہاں کوٹ کیا گیا ہے کہ جو بھی آرمی آفیشلز، جو بھی افسر، جو بھی کارندہ فوجی اسمگلنگ میں انوالو ہوا تو اس کے خلاف کورٹ مارشل ہوگا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ اور فوج کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جس کی بنیاد پر ان کی لسٹ بنتی ہے، مانیٹرنگ ہوتی ہے، ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے۔ پبلکلی شاید اتنی چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں، لیکن یہ بیان آج سے پہلے ہم نے نہیں سنا۔ آج سے پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی تھی، اس میں کچھ لوگ یہ سب بات کرتے تھے، لیکن فرسٹ ٹائم ایک حکومت کے ایک اہم نمائندے نے اس بات کی تصدیق کی کہ آرمی چیف نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جو فوجی کرپشن میں انوالو ہوگا، اسمگلنگ میں انوالو ہوگا، کسی اور چیز میں انوالو ہوگا، اس کو کورٹ مارشل کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ یہ بڑی بات کر دی گئی ہے۔ اب اس سلسلے میں میرا خیال ہے اب دوسرے ادارے ہیں، خاص طور پہ عدلیہ ہے۔ دیکھیں، فوج کی احتساب ماضی میں بھی ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور فوج کا احتساب ایسا ہوتا ہے کہ جی یہ پبلک اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمیں بھی پتہ چلا ہے کہ جی ان کے کورٹ مارشل ہوئے ہیں، ان کی گرفتاری ہوئی ہے، ان سے ساری مراتیں لے لی گئی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں اس میں، لیکن عدلیہ میں احتساب ہم نے نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا۔ 76 سال میں اس ادارے جس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس ملک کی تباہی میں، اس ادارے میں کرپٹ ترین لوگ گئے ہیں، نااہل لوگ گئے ہیں، جنہوں نے کرپٹ ترین لوگوں کو تحفظ دیا ہے اور اس کے عوض اربوں اور کھربوں روپے کمائے ہیں۔ ان کی اگر جائیدادیں آپ دیکھ لیں، اور ان کے اوپر کیسز آئے ہیں، لیکن سپریم جوڈیشل کونسلز میں ان کا بھی اپنا ایک طریقہ کار ہے احتساب کرنے کا، اور سپریم جوڈیشل کونسلز میں کیس جانے کے باوجود اول تو پہلے حکومت اور دوسرے لوگ ڈرتے ہیں کہ ان عدالتوں میں موجود ان ججز کے خلاف کرپشن کے کیس لے کے جائیں گے اور کچھ ہوگا نہیں، بلکہ ہمیں ٹارگٹ کر لیا جائے گا اور پھر ہمارے لیے نقصانات بن جائے گا، حکومت کے لیے نقصان بن جائے گا، انڈیویجول کے لیے نقصان بن جائیں گے، تو لوگ ویسے ہی گھبراتے ہیں۔ لیکن جب کوئی چلا جاتا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔ اس کی مثال ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس آپ کے مظاہر نقوی ہیں، ان کے خلاف بار کونسل سپریم جوڈیشل کونسل میں جا چکی ہے، لیکن چیف جسٹس پاکستان جناب بندیال صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانے تو بہت دور کی بات ہے، پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ سب غلط ہے۔ بھائی یہ فیصلہ تو اجلاس کرے گا نا، آپ اکیلے کیسے کر سکتے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے منع کر دیا۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل ججز کے احتساب کا جگہ ہے جہاں پر ان اعلیٰ عدالتوں کے ججز جو کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں، آج بھی وکلا چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اربوں اور کھربوں کی کرپشن کی ہے انہوں نے، لیکن ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اب امید کی جاتی ہے کہ جس طرح جنرل عاصم منیر نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی فوجی اس میں انوالو ہوا اسمگلنگ میں، کرپشن میں، اس کے خلاف کارروائی ہوگی، کورٹ مارشل ہوگا، اسی طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے کہ جو کیسز سپریم جوڈیشل کونسل میں پڑے ہیں
فوراً سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے اور ایک اعلان کر دینا چاہیے کہ ججز کے حوالے سے جو بھی کرپشن ثبوتوں کے ساتھ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں لائے، ہم اس کا احتساب کریں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بہت اہم ادارہ ہے۔ باقی رہی بات بیوروکریسی، سیاستدان اور دوسرے جو لوگ ہیں آپ کے میڈیا، ان کا احتساب فوج اور عدلیہ مل کے کرے، کیونکہ حکومت نہیں کر سکتی، کیونکہ حکومت لانے والے یہی مافیاز ہیں، پارلیمنٹ میں لانے والے یہی مافیاز ہیں۔ تو جب یہ مافیاز ان کو حکومت میں لاتے ہیں تو حکومت تو ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی۔ تو عدلیہ اور فوج، عدلیہ اختیار رکھتی ہے، فوج امپلیمنٹ کرے اس آرڈر کے تحت جب عدلیہ ان کو کال دے، اور آئین میں ایسی شق موجود ہے جس پہ عدلیہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی فوج سے کروا سکتی ہے، تو پھر پاکستان کے نظام میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ تو یہ بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پارلیمنٹ میں جاتے کون لوگ ہیں۔ پارلیمنٹ میں پاکستان کا الیکشن کا پروسیس اتنا جانبدار ہے، اتنا غیر شفاف ہے کہ اس میں عام اچھا بہترین جو چاہے وہ سیاسی جماعت سے ہی نہ ہو، سیاسی جماعت سے ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو، وہ نہیں جیت سکتا۔ وہی آدمی جیت سکتا ہے اس نظام میں جو کرپٹ ہو، جو مافیاز کی جس کو سپورٹ ہو، جس کے پاس بدماش ہو، جس کے پاس پولیس ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پیچھے مافیاز کھڑی ہوئی ہوں، وہی شخص جیت سکتا ہے۔ جب یہ سارے لوگ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ میں قانون سازی عام آدمیوں کے لیے تو نہیں ہوگی، پھر ان کے لیے ہوتی ہے۔ آپ ریسرچ کر لیں، آپ دیکھ لیں 76 سال میں پاکستان میں، اور پہلے تو شاید اتنا نہیں تھا، لیکن اب جو قانون سازی جتنی ہوتی ہے ان قانون سازی کو آپ ریسرچ کریں تو آپ کو 15 سے 10% عوام کی بھلائی کے لیے قانون سازی ہوئی ہے ان 76 سالوں میں، اور 85 سے 90% انہی مافیاز کے فیور میں، اشرافیہ کے فیور میں، یہ پارلیمنٹرین اپنے فیور میں، یہ سیاستدان اپنے فیور میں یہ سارے قانون سازی کرتے ہیں۔ آپ چیک کر لیں، آپ دیکھ لیں۔ تو جب اگر یہ لوگ پیسوں کے زور میں، بدماشی کی بنیاد پر، پاکستان کے جو نظام ہے اس کی بنیاد پر، مافیاز کے زور پر، پولیس کے زور پر، جاگیرداری کے زور پر، وڈیرے شاہی کے زور پہ، سرمایہ داری کے زور پہ، علاقے کے بدماشوں کی زور پہ، پیسوں کی زور پر پارلیمنٹ میں جائیں گے تو کیا یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہوگی؟ کیا یہ عوامی نمائندے ہیں؟ جب یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، عوام کی پارلیمنٹ نہیں ہے، تو اس میں ہونے والی قانون سازی عوام کے فائدے کے لیے، ملک کے فائدے کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر ان قانون کیونکہ پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا ہے اور پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا اختیار ہے، تو پھر عدالت خاموش ہو جائے، یعنی پارلیمنٹ جو چاہے قانون بنا دے۔ 85 سے 90% قانون انہوں نے اپنے فائدے کے لیے بنائے، اور عدالتوں میں بھی کیونکہ مافیاز کے لوگ موجود ہیں تو تحفظ دیتے رہے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو یہ واضح ہے کہ پارلیمنٹ میں بننے والے قانون، یقیناً پارلیمنٹ آئین اختیار دیتا ہے کہ آپ قانون سازی کریں، لیکن آئین یہ اختیار نہیں دیتا ہے کہ آپ ہر چیز پہ قانون سازی کریں، اور آئین قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ جو آپ ترمیم کریں وہ آئین سے متصادم ہو، تو پھر عدالت اسے کالعدم کرے گی۔ لیکن ماضی کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز انہی مافیاز کا حصہ ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے مافیاز ہیں، جو حکومت میں بیٹھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ یہ سب کا ایک نیچر ہے۔ یہ کسی صورت میں عوام کے مسائل کے لیے نہ کام کریں گے، نہ قانون سازی کریں گے، نہ یہ عوامی نمائندے ہیں، نہ یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے۔ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ تو اس وقت ہو جب عوام جن کو ووٹ دے اور وہ پارلیمنٹ میں جائیں اور وہ 90%، 95% قانون سازی عوام کے لیے کریں اور عوام کے فائدے کے لیے کریں، تو وہ پارلیمنٹ عوامی پارلیمنٹ ہوگی، نہ کہ یہ پارلیمنٹ۔ اسی لیے جو لوگ یہ شور مچاتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کی، اس کو اختیار ہے، پارلیمنٹ کو اختیار یہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہے قانون سازی کر دے۔ میں اس پہ بتا چکا ہوں،
فنڈامنٹل رائٹس پہ نہیں کر سکتی، بیسک اسٹرکچر پہ نہیں کر سکتی، اسلامک پروویژن کے خلاف نہیں کر سکتی، آپ کے پرسنل جو آپ کا پرسن اسپیسیفک قانون ہے وہ نہیں کر سکتی. تو یہاں تو سارے قانون پرسن اسپیسیفک ہوتے ہیں. 98% عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، 2% مراد یافتہ لوگوں کے لیے قانون سازی ہوتی ہے. تو کیسی پارلیمنٹ، کیسے عوامی نمائندے؟ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.